کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل۔ آج ہم جس قانونی ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں، یہ آج کل کی صورتحال کے حوالے سے پاکستان میں جو بنی ہوئی ہے اس کی بابت ہے۔ جو حالیہ کریک ڈاؤن کہہ لیں یا نظر بندی کہہ لیں یا گرفتاریاں ہو رہی ہیں پورے ملک میں، آیا کہ یہ گرفتاریاں قانونی ہیں کہ نہیں ہیں؟ قانون اس میں کیا اجازت دیتا ہے؟ قانون اس کی بابت کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، اور مزید ایک جو لاہور ہائی کورٹ لاہور نے اس بابت فیصلہ دیا ہے اس کی بابت ہم آج ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پولیس جو ہے یا پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے یا ایڈمنسٹریٹو آفیشلز جو ہیں، آیا کہ وہ کسی شخص کو اس کے گھر میں نظر بند کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آیا کہ اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسے کسی بھی شخص کو جو کہ مشتبہ ہو، یعنی کہ اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اگر وہ شک و شبہ میں ہوں، تو پھر ایسے شخص کو امن کو قائم رکھنے کے لیے اس شہر میں، اس علاقے میں، اس پروونس میں امن کو قائم رکھنے کے لیے ایسے شخص کو گرفتار یا نظر بند کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو آج کل گرفتاریاں بیسیکلی ہو رہی ہیں، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تحت کہہ لیں کہ یہ جو اکثر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ 16 MPO کے تحت بند کر دیا گیا ہے۔ اب یہ 16 MPO ہے کیا؟ یہ بیسیکلی مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس 1960 کے تحت یہ گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں۔ مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس 1960 کے تحت یہ گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، اور یہ 16 MPO جو ہے، یہ جو ضلع کا کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اپنے نوٹیفیکیشن کے ذریعے، اپنے احکامات کے ذریعے ایسی گرفتاریاں عمل میں لاتی ہے۔ اب اس کی بابت قانون تو اجازت دیتا ہے کہ آپ ایسے شخص کو جو کہ اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہو لگ رہی ہوں، یا ایسا خدشہ ہو کہ اس کی ایکٹیویٹی سے جو امن ہے اس میں خلل پیدا ہو سکتا ہے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو سکتی ہے، تو اسے 16 MPO کے تحت نظر بند یا گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ٹھوس ثبوت ہونا، شواہد ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ٹھوس ثبوت یا شواہد نہیں ہیں تو پھر گورنمنٹس کو یا پولیس آفیشلز کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ 16 MPO کے تحت گرفتاری یا نظر بندی تو ہو سکتی ہے، لیکن ٹھوس ثبوت کے ساتھ۔ لیکن اگر وہ ٹھوس ثبوت نہیں ہوتے یا شواہد ٹھوس نہیں ہوتے تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، ان پولیس آفیشلز کے خلاف، اس ایڈمنسٹریشن کے خلاف کارروائی عدالت کر سکتی ہے۔ اسی بابت ایک لینڈ مارک ججمنٹ آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کی جانب سے 18/5/2023 کو ایک پٹیشنر کی جانب سے جو ریٹ فائل کی گئی تھی، اس میں ایک ججمنٹ پاس کی ہے۔ اس ریٹ میں بیٹے نے اپنے باپ کی جو نظر بندی ہوئی اس کو عدالت میں چیلنج کیا کہ پٹیشنر کے مطابق اس کے والد کو غیر قانونی طور پہ نوٹیفیکیشن کر کے نظر بند کر دیا گیا ہے، جس کی بابت جب آنریبل جسٹس صاحب نے کوشچن کیا پولیس آفیشل سے تو کہ ان کے خلاف کون سے واضح ثبوت ہیں یا واضح شواہد ہیں جن کی بنیاد پہ یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، تو گورنمنٹ آف پنجاب اور پولیس آفیشلز جو ہیں وہ ریبرٹ میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکے، جس کی بابت آنریبل جج صاحب نے ایک ڈیٹیل ججمنٹ دیتے ہوئے، ایک لینڈ مارک ججمنٹ دیتے ہوئے اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ جتنے دن آپ نے اس ڈیٹنیوں کو اندر رکھا ہے
جتنے دن آپ نے اس پٹیشنر کے والد کو اندر رکھا ہے یا رکھیں گے، پر ڈے کے حساب سے 5,000 روپیہ جرمانہ فکس کیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ آنریبل جج صاحب نے یہ جرمانہ آنریبل جج صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن کیوں معطل کیا اور 5,000 روپے جرمانہ کیوں کیا؟ بیسیکلی آنریبل جج صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق تمام بنیادی حقوق اسے ملنے چاہیے. اب جب اس کے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں، اس کے خلاف چونکہ کوئی شواہد نہیں آئے، کوئی ثبوت نہیں پیش کیے گئے، تو اس سے انہیں یہ لگا کہ اس شخص کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، جس کی بابت آرٹیکل 10 جو ہے وہ بھی ساتھ میں الیبوریٹ کیا گیا اس ججمنٹ کے اندر. اس کا میں تھوڑا سا حصہ جو ریلیونٹ حصہ ہے وہ پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کو 3 کیٹیگریز میں بتایا کہ کوئی بھی شخص، فرسٹ، ایوری ممبر آف دا ہیومن فیملی ہیز ویلیو. No one can be dismissed, ignored, mistreated or abused as if their humanity means nothing. کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ انسان ہے، تو اس کی جو انسانیت ہے اس کو آپ غلط معنوں میں ٹریٹ نہیں کر سکتے، غلط الفاظ میں آپ اس سے مخاطب نہیں ہو سکتے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. سیکنڈلی، each person's worth is equal to every other person and no one's life is more important than any other person. کہ تمام لوگوں کی جان جو ہے وہ ایک جیسی ہے. یہ نہیں کہ کسی آفیسر کی جان جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے اور کسی لے مین کی جو ہے، عام شہری کی جو ہے وہ جان زیادہ قیمتی نہیں ہے. تیسرا، human dignity inheres in the human person and cannot be taken away. یہ سب سے اہم پوائنٹ تھا جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ صادر کیا گیا کہ ڈگنیٹی، کسی بھی شخص کی جو عزت و تکریم ہے، اس پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. کیونکہ اگر کسی شخص کی معاشرے کے اندر عزت نہیں رہتی تو وہ ان کے مطابق جو یہ ججمنٹ آئی ہے اس کے مطابق وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ انسان معاشرے میں زندہ ٹھیک طرح نہیں رہ سکتا. اس کو بھی آنریبل جج صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو ذکر کیا اپنی اس ججمنٹ میں. میں 2 لائنیں صرف اس کی ریلیونٹ جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. If an individual has all the fundamental rights except right to dignity, he cannot enjoy other right with pleasure. یہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اس میں انہوں نے بالکل ہی واضح کر دیا کہ یہ جو انسان کے بنیادی حقوق ہیں، رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو لائف میں بنیادی ضروریات زندگی آ جاتی ہیں، تقریر کی آزادی آ جاتی ہے، تعلیم کی آزادی آ جاتی ہے، رہنے سہنے کی آزادی آ جاتی ہے. یہ تو ہے رائٹ ٹو لائف. لیکن تمام فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ اگر انسان کو مل بھی جاتی ہیں، کسی شہری کو مل بھی جاتے ہیں، لیکن اگر اس کو عزت نہیں دی جاتی، اس کی عزت نہیں رہنے دی جاتی، تو پھر اس کو تمام چاہے بنیادی سہولیات بھی مل جائے، تمام حقوق بھی مل جائے، تو وہ معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتا. اس کو اپنی جو اس کی ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے وہ اس سے باہر ہی نہیں آ سکتا. وہ تمام بقیہ اپنے بنیادی حقوق کو ٹھیک طرح انجوائے نہیں کر سکتا. یہ ججمنٹ میں بیان کیا گیا ہے. میں اکثر پہلے اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ رائٹ ٹو لائف کہ آپ کو اپنے بنیادی حقوق کا پتہ ہونا چاہیے. آپ اپنے بنیادی حقوق کے بارے میں اویئرنیس رکھیں. تو ان میں سے یہ جو بنیادی حق ہے، یہ سب سے اہم حق ہے آپ کا، کہ انسان کی عزت ہونی چاہیے. معاشرے میں اگر اس کی عزت ڈسٹرب ہو گئی تو وہ بقیہ تمام بنیادی حقوق کو انجوائے نہیں کر سکتا. آپ کسی کو نظر بند کر دیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں، تو اس سے معاشرے کے اندر اس کا جو امپیکٹ جاتا ہے کہ وہ پرزیوم یہی کیا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کرمنل شخص ہے.
اس کی ریپوٹیشن متاثر ہو جاتی ہے, اس کی رسپیکٹ متاثر ہو جاتی ہے. دیٹس وائی آنریبل جج صاحب نے اتنا سخت آرڈر کیا اور آفیشیلز کا نہ تو صرف نوٹیفیکیشن معطل کیا, سیٹ اسائڈ کیا, بلکہ ان کو فائن بھی امپوز کیا 5,000 روپیہ پر ڈے. تو لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی ڈگنیٹی جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. 16 MPO جو ہے اس سے انکاری کوئی نہیں ہے, لیکن اگر اس کا جائز استعمال کیا جائے. اس ججمنٹ میں ایک اور بات بتاتا چلوں, وکٹیمائزیشن کا بھی ذکر ہے کہ 16 MPO کی آڑ میں کہیں وکٹیمائزیشن تو نہیں کی جا رہی, کوئی پولیٹیکل وکٹیمائزیشن تو نہیں کی جا رہی. لیکن یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ کا حوالہ دینا جو میرے نئے ایسوسیٹس ہیں ان کی نالج کے لیے بھی, جو عام شہری ہیں ان کی نالج کے لیے بھی, کہ وہ اس ججمنٹ کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اور اس میں سے ان کو بہت سی چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گی. لہٰذا نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر